بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ 9 مئی مقدمہ شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد، اعجاز چودھری سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزائیں۔ بیرسٹر گوہر علی کی پریس کانفرنس، 25 کروڑ پاکستانیوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا، پی ٹی آئی رہنماؤں کی دھواں دار گفتگو۔ علیمہ خان کا انکشاف، بانی تحریک انصاف کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، جھوٹی گواہیوں پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس، 24 جولائی کو دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ پنجاب بھر میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ مونسون بارشوں سے مزید 13 اموات، مجموعی ہلاکتیں 216 ہو گئی، این ڈی ایم اے کی تازہ رپورٹ جاری۔ اسلام آباد میں مسلسل بارشیں، سڑکیں جل تھل، ٹریفک اور نکاسی آب کا نظام متاثر۔ اورنج لائن کے بعد اب لاہور میں الیکٹرک ٹرام، شہریوں کے لیے مفت سفری سہولیات دینے کی تجویز۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 9 مئی 2023 میں پرتشدد واقعات سے متعلق مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو الزامات سے بری کر دیا گیا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں اسلم اقبال اور مراد راز سمیت متعدد رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ان رہنماؤں کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث پایا گیا، جسے سنگین جرم قرار دیا گیا۔ مقدمے کی سماعت سخت سیکیورٹی میں ہوئی اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ آزادی اظہار اور جمہوریت پر حملہ ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کے روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج اور پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جن میں کئی سرکاری اور عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قانونی مشیر بیرسٹر گوہر علی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں عدالتی فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا عدلیہ پر سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کو 9 مئی مقدمے میں سنائی گئی 10 سال کی قید کی سزائیں انصاف کے منافی ہیں اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مشترکہ طور پر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہے، جس کا مقصد تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے۔ گوہر علی نے کہا کہ تمام فیصلے پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کے تحت سنائے جا رہے ہیں اور ایسے فیصلے عوام کے شعور کو دبانے کی ناکام کوشش ہیں۔ پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ پی ٹی آئی ان فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے گی اور ملک گیر قانونی اور سیاسی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قید و بند کی صحبتوں سے گھبرانے والے نہیں، سچ بولنے اور عوام کے حق کی آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ رہنماؤں نے میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیں اور انصاف کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی جبر کے تحت جھوٹی گواہیوں پر پارٹی رہنماؤں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جو انصاف کا مذاق ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ بانی کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں اور وہ کسی بھی دھمکی یا دباؤ سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ علیمہ خان نے مزید بتایا کہ بانی نے پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ سب متحد ہو کر تحریک پر فوکس کریں اور کسی بھی صورتحال سے پیچھے نہ ہٹیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے 24 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تمام سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کو دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک صفحے پر آنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مؤثر حکمت عملی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی جائے گی۔ کانفرنس میں ممکنہ سیکیورٹی پلان، انٹیلیجنس شیئرنگ اور سیاسی ہمانگی جیسے نکات پر بات چیت کی جائے گی۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.
اور بات کریں کچھ موسم کے حوالے سے، صبح پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح سویرے ہونے والی موسلادھار بارش نے معمولات زندگی کو متاثر کر دیا۔ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ اور دیگر شہروں میں شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد علاقوں میں وابڈا کے فیڈرز ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ شہری انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں نکاسی آب کے لیے سرگرم عمل ہیں، تاہم کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد 26 جون سے 20 جولائی کے دوران ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 216 ہو گئی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 12 اموات پنجاب اور 1 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئی، جن میں 4 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ ادارے کے مطابق بارشوں سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ پنجاب رہا، جہاں 135 اموات ہوئیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 42، سندھ میں 21، بلوچستان میں 16 اور اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ اب تک جہاں بحق افراد میں 75 مرد، 40 خواتین اور 101 بچے شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں 16 پنجاب، 3 گلگت بلتستان اور 1 آزاد کشمیر میں زخمی ہوا۔ کل زخمیوں کی تعداد 582 ہو گئی ہے، جن میں 227 مرد، 163 خواتین اور 192 بچے شامل ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں مکان گرنے، سیلاب، آسمانی بجلی گرنے، لینڈ سلائڈنگ، ڈوبنے اور ڈوبنے کے واقعات سے ہوئی۔ بارشوں کے دوران 779 مکانات تباہ، جبکہ 195 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ رات سے جاری مسلسل بارش کے باعث شہر کی سڑکیں جل تھل ہو گئیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ سیوریج سسٹم جواب دے گیا، جبکہ کئی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ضلعی انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیمیں نکاسی آب کے لیے متحرک ہیں، تاہم شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں جدید ٹرانسپورٹ سسٹم ایک اور سنگ میل کی جانب پیش رفت۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے بعد اب شہر میں الیکٹرک ٹرام بھی چلائی جائے گی۔ ترجمان اورنج لائن میٹرو کے مطابق چین سے منگوائی گئی یہ ٹرام علی ٹاؤن ڈپو میں اسمبل کی جا رہی ہے اور جلد ہی ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک آزمائشی طور پر چلائی جائے گی۔ یہ جدید الیکٹرک ٹرام 3 ڈبوں پر مشتمل ہوگی، جس میں بیک وقت 250 مسافر بیٹھ سکیں گے۔ فی الحال اس میں شہریوں کے لیے مفت سفر کی سہولت دینے کی تجویز دی گئی ہے اور اگر تجربہ کامیاب رہا تو مستقبل میں کرایہ بھی مقرر کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق ٹرام صرف 10 منٹ کی چارجنگ سے 25 سے 27 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ لاہور میں یہ نیا اقدام شہر کو ماحولیاتی طور پر بہتر اور جدید سفری سہولیات سے آراستہ بنانے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ دوسری جانب شہریوں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک وقت میں کراچی میں ٹرام کا نظام ہوا تھا، آج وہاں بسیں بھی ناکافی ہیں، مگر لاہور جدید ٹرانسپورٹ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.